والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، اس کے بعد اگر کوئی نعمت اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ جتنے فضائل اس امت کے قرآن و حدیث میں ہیں، پچھلی کسی امت کے اتنے فضائل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قرآن و حدیث میں ہمیں اور آپ کو نہیں ملی۔ پورے قرآن میں بنی اسرائیل کو کہیں خیر امت نہیں کہا، نصارہ کو کہیں خیر امت نہیں کہا، صرف اس امت کے لیے اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ میرے دوستوں کو دنیا میں اگر کوئی بڑا انسان کسی کی تعریف کرنے لگے تو انسان بھولے نہیں سماتا۔ لوگ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، وہ تو اسٹیٹس پہ رکھ لیتے ہیں، فلاں صاحب نے ہم کو یہ کہا اور فلاں صاحب نے ہماری تعریف کی، حالانکہ جیسے ہم مخلوق ہیں، یہ مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی تعریف کر رہے ہیں جن سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، جن کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، جن کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے پر ہے۔ بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پتا بھی درخت سے ان کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا اور ذرہ بھی ان کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اور پانی کا قطرہ بھی ان کے امر کے بغیر آسمان سے نہیں اتر سکتا۔ ایسی بادشاہت ہے، کوئی چیز ان کے قبضے سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ ایسے زبردست بادشاہ اگر کسی کی تعریف کریں تم بہترین ہو، میرے دوستوں بزرگوں، یہ معمولی اعجاز کی چیز نہیں ہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے اس امت کے لیے کہ انبیاء کی تعریف کے بعد اللہ نے قرآن میں اس امت کی تعریف کی ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تعریف کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ کسی کی تعریف کرو گے اس کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کچھ ایسا کام ہوگا جس کی بنیاد پر اس شخص کی تعریف کی جا رہی ہے، کوئی ایسا کارنامہ ہے جس کی بنیاد پر اس شخص کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس امت کی تعریف جو اللہ کے یہاں سے کی جا رہی ہے، کوئی تو ایسا کام ہوگا جس کی بنیاد پر اس امت کو خیر امت کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جس آیت میں اس امت کی تعریف کی ہے، اسی آیت میں اللہ نے تعریف کا سبب بھی بیان کیا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ تمہاری عبادات زیادہ ہے؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے پچھلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں ایسے عابد بھی گزرے ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی لکھی ہے۔ پوری دنیا میں آپ لوگوں کو بھی تو ایسا پلک جھپکنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، اتنی بھی نافرمانی ان کی زندگی میں اللہ کی نہیں ہے۔ ایسے عابد بھی بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، بعض عابد ایسے گزرے
جن کی زندگی میں 500 سال تک اللہ کی عبادت ہے. بلکہ اہل علم حضرات نے لکھا ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد اور ایک عالم جس کا نام بلعم باعورہ تھا، عبادت کرتے کرتے اللہ سے قرب کا یہ عالم تھا کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے جب چاہتا تھا اللہ کے عرش کو دیکھ لیتا تھا. عبادت کی بنیاد پر اس امت سے پہلے لوگوں کی عبادات تو اتنی ہے کہ ہم تو مقابلہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں علماء نے یہ بات لکھی ہے اس امت کو شب قدر دی ہی گئی اس بنیاد پر کہ جب صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی کہ پچھلی امتوں میں فلاں عابد کی عبادت اتنے 1000 سال اتنے 100 سال صحابہ کو ہوا، اللہ کے نبی ہماری زندگی 60-70 سال کی، اگر ہم 100% زندگی بھی عبادت میں گزار دیں تب بھی ہم ان کی سطح تک نہیں پہنچ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر عطا کی، فرمائے کہ جو لیلۃ القدر ہے نا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ نہیں ہو سکتا اس امت کی تعریف عبادات کی بنیاد پر ہے. عبادات میں پچھلی امتیں اس امت سے بہت آگے ہیں، بہت آگے. ایسی عبادتیں کرنے والے تھے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب راہب کو دیکھا تو خود حضرت عمر رونے لگے. ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس شخص نے عبادات کی کثرت کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بھلا لیا ہے کہ یہ صرف ہڈی چمڑا رہ گیا ہے، اس کے جسم میں گوشت نام کی چیز بھی نہیں. اس درجے کی عبادت، نہ گھر بار سے ان کو کوئی لینا دینا، نہ کاروبار سے ان کو کوئی مطلب ہے، نہ ان کو کوئی رحمانیت ہے جس کا مطلب ہی ہوتا تھا دنیا نام کی کسی چیز سے ان کا کوئی مطلب نہیں. ایک چار دیواری میں پوری زندگی اپنی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے. ایسی عبادتوں کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. تو تعلیم اس امت کی عبادت کی بنیاد پر ہے؟ ایسا نہیں ہے. پھر کیا بنیاد ہے؟ کہا جو قرآن تعریف کر رہا ہے بنیاد اسی قرآن سے پوچھنا پڑے گی. تو قرآن تعلیم کا سبب یہ بیان کر رہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہاری تعلیم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس امت کی سب سے بنیادی صفت وہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ہے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اگر مجھ کو اپنے آپ کو تعریف کا مستحق کہلانا ہے تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو تعریف کی وجہ ہے یہ صفت میرے اندر پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے. کتنی بھلائیاں ہیں جس کا علم مجھے ہے لیکن میں اس کو دوسروں کو کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی دعوت دوسروں کو دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. میرے عزیزوں، اللہ معاف فرمائے، دوسروں کو دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے. اگر میں باپ ہونے کی حیثیت سے 5 وقت نماز کا اہتمام کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے میرے گھر میں رہنے والی میری اولاد نمازوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہی ہے، میں ایک جملہ ان اولادوں کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بیٹا یہ چیز جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. شریعت میں کفر کے ساتھ نماز کے چھوڑنے کو جوڑا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. یہ تمہارا عمل برا ہے، تم نمازوں کا اہتمام کرو. میں اپنی ذات سے اہتمام کر رہا ہوں لیکن کہنے کے لیے تیار نہیں. جو اس امت کی سب سے بنیادی صفت تھی کہ یہ اپنی ذات سے اپنے دین کو لے کر کے بیٹھنے والی نہیں تھی، یہ اپنی ذات سے اپنے عمل پر مطمئن ہونے والی نہیں تھی. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ کی عبادتیں بھی دوسروں تک دین کے پہنچانے کے لیے صحابہ سے چھڑوائی ہے، قربان کروائی ہے، جہاں کی ایک ایک نیکیاں 1-1 لاکھ کے برابر ہیں. آپ خود سوچو
تھوڑی دیر اپنے دل سے آدمی خود پوچھے کہ آج میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، اگر صحابہ مکہ اور مدینہ اور عرب کی سرزمین کو قربان نہیں کیے ہوتے تو یہ اسلام اور دین کی امانت ہم تک، تم تک اور دنیا کے کونوں تک کیسے پہنچتی؟ اگر صرف نیکیاں حاصل کرنا ہی مقصد ہوتا تو پھر جہاں جو علاقوں میں 1,00,000 نیکیاں ایک نیکی کی مل رہی ہے اور 50,000 نیکیاں ایک نیکی کی مل رہی ہے، اس سے زیادہ مقدس سرزمین بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن لاکھوں کی تعداد میں وہ ہیں جو ان سرزمین پر نہیں دفن ہے، دنیا کے کونوں کونوں میں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے اس کام اور اس محنت کے لیے نکالا ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے، آج کسی کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کو یہ سمجھانا پڑے کہ میں بچوں کا باپ ہوں۔ ہاں بھائی تم باپ ہو، بچوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تم بیوی کے شوہر ہو، اس لیے بیوی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تم بہن بھائیوں میں بڑے ہو، اس لیے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ یہ ذمہ داری آج امت کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری جو اس امت کی تعلیم کا سبب تھی اور جو اس امت کی بنیادی ذمہ داری تھی، آج ہر فرد کو وہ ذمہ داری سمجھانا پڑ رہی ہے کہ دین اور دین کی محنت کی ذمہ داری یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کی ذمہ داریاں کسی کارخانے دار کو یہ نہیں سمجھانا پڑ رہا ہے کہ کارخانہ تمہاری ذمہ داری ہے، کسی دکاندار کو یہ نہیں سمجھانا پڑ رہا ہے کہ دکانداری تمہاری ذمہ داری ہے، کسی سروس والے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ملازمت تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن امت کے افراد کو یہ بات سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تمہاری تعریف قرآن میں تمہاری ذمہ داری کی وجہ سے کی گئی ہے۔ تم میں کا ہر فرد دنیا میں ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ان کے ایک ایک فرد کو اس ذمہ داری کا اتنا احساس تھا کہ بڑے تو دور کی بات ہے، وہ بچے جن کو شریعت نے ذمہ داری کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں بالغوں کے ساتھ سارے احکام جڑے ہیں، نابالغوں پر کسی طرح کی کوئی شریعت نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ان کے اوپر حکم نہیں ہے، لیکن ان بچوں کے اندر اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے کا ایسا احساس ہے کہ وہ میدان جنگ میں آ جاتے تھے اور اپنی خوشی سے آتے تھے، ضد کر کے آتے تھے، رو کر کے آتے تھے، منت سماجت کر کے آتے تھے، یعنی ہم کو بھی شریک ہونا ہے۔ آپ دیکھ لو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں میرے بازو میں 2 بچے آ گئے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں چچا جان اس میدان میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا اگر کوئی نوجوان میرے دائیں بائیں ہوتا، مضبوط آدمی ہوتا، موقع پڑنے پر میں ان سے مدد لے سکتا تھا۔ یہ بیچارے 2 بچے ہیں، میں ان کی مدد کروں گا، یہ کیا میری مدد کریں گے؟ وہ ابو جہل پر نظر پڑی، فرمایا بیٹو یہ تمہارا مقصود ہے۔ کہنے لگے کیوں ابو جہل کو پوچھ رہے ہو؟ فرمایا ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، آج میدان میں یا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ کتنے واقعات بچوں کے حضرت شیخ نے علماء نے ذکر کیے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ جب بچوں میں نے کہا جن کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی نہیں گئی بلکہ حضور منع کر دیتے تھے کہ یہ وہ بچے یہ جانے کے لائق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی چھپتے چھپاتے حضرت عمیر نے دیکھا کہ میرا بھائی سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد نے دیکھا کہ میرا بھائی عمیر بن ابی وقاص یہ کیوں جانوروں کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ جب انہیں چھپنے کی وجہ معلوم کی تو فرمایا حضور نے جانے سے بچوں کو منع کیا ہے، مجھ کو دیکھ لیں گے تو روک لیں گے اور میں رکنا نہیں چاہتا ہوں۔ جانے کے لیے چھپتے تھے، رکنے کے لیے نہیں چھپتے تھے۔ ساری تدبیریں جانے کے لیے تھی، سارے ہیلے بہانے جانے کے لیے تھے اور ساری کوششیں جانے کے لیے تھی۔ کہاں جانے کے لیے؟ ایسے میدان میں جانے کے لیے
جہاں گردنیں کٹ جاتی تھی، جہاں جسم کے کوٹی کوٹی اور جو ہے وہ کوئی یعنی یقینی چیز نہیں ہے کہ جانے والا واپس آ جائے، جانے والا صحیح سالم آ جائے، ایسے ایسے تیر اور تلوار کے زخم ہیں کہ حضرت خالد فرما رہے ہیں ایک بالشت جگہ میرے جسم کے اندر اللہ کے راستے کے زخم سے خالی. ایسے میدان میں اترنے کے لیے بچوں کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں، اللہ نے یہ ذمہ داری ہم کو اور آپ کو دی ہے، اس کے لیے روتے تھے. اس وجہ سے رونا نہیں ہے کہ جان چلی جائے گی، اس وجہ سے رونا ہے کہ ایک ہی جان کیوں ملی، یہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی. اتنی جانیں ہوتی جتنی بدن میں بال ہیں، ہر ایک کو اللہ کے دین کی نسبت پر قربان کیا جائے. ان جذبات کے ساتھ دنیا کے اندر اسلام زندہ ہوا ہے، ان ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ دنیا کے اندر اسلام زندہ ہوا ہے. اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی، ان کے لیے کوئی چیز. میرے دوستوں بزرگوں، آپ دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے صرف اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ابوبکر، مجھ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ طے ہوئی ہے، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر کے اللہ کے نبی نے تشکیل نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی سے ابوبکر نے اپنا ارادہ ظاہر کیا. فرمایا اللہ کے نبی، اس سفر میں آپ کا رفیق اور ساتھی بننا چاہتا ہوں. گھر کے اندر بوڑھا باپ ہے، بوڑھا بھی ہے، نابینا بھی ہے، گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور گھر کا ذمہ دار شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، اس سفر میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے میں تو اکیلا ہوں اور میرے اوپر تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور میرے اوپر تو یہ سارے حالات ہیں. نہیں، اور پتہ ہے ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واپسی ہے، ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا وطن مکہ نہیں، اب تمہارا وطن ہمیشہ کے لیے مدینہ ہے. میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، یہ اس امت کی تعریف کی بنیادی وجہ تھی، یہ اس امت کی فضیلت کی وجہ تھی. آج تعریف کو یاد ہے، ہر ایک کو پتا ہے، ہاں بولے خیر امت ہے، یہ امت سب سے آخری میں آنے والی، سب سے پہلے جنت میں جانے والی، جنت کی 120 صفوں میں 80 صفیں اس امت کی ہے، اس امت کی یہ فضائل، یہ فضائل. میرے دوستوں بزرگوں، فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ کوئی میں نے کہا عبادت کی بنیاد پر نہیں، اللہ سے کسی کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارا تمہارا کیا حسب نسب؟ بنی اسرائیل کا حسب نسب یہ ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہے. کو کیا پتا اپنے حسب نسب کے بارے میں، جن کا حسب نسب اتنا اونچا ہے کہ جن کو بنی اسرائیل کہا گیا، انبیاء کی اولاد کہا گیا، لیکن ذمہ داری سے ہٹے ہیں. اللہ نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، جن کو ہم نے سارے عالم پر فضیلت دی تھی. وَزَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سارے عالم والوں پر، سارے جہان پر تمہیں فضیلت دی تھی. ذمہ داری کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا حسب نسب ذمہ داری کی بنیاد اور سبب نہیں تھا، بلکہ ذمہ داری کا پورا کرنا تمہاری فضیلت کا سبب تھا. اگر تم ذمہ داری سے ہٹو گے، تم اپنی فضیلت کو بھی کھو دو گے، تمہارا مقام بھی ختم ہو جائے گا. اس امت کا مقام ذمہ داری کی وجہ سے. یہ پنکھا سر کے اوپر کیوں چل رہا ہے؟ شو کے لیے تھوڑی لگا ہے، ہوا دے رہا ہے جب سروں کے اوپر ہے، لائٹ یہ روشنی دے رہا ہے جب سروں کے اوپر ہے. ذمہ داری کو پورا کرنا چھوڑ دے، کوئی اس کو سر پر باقی نہیں رکھے گا. میرے دوستوں بزرگوں، اس امت کے سارے ناز نخرے اور اس امت کی ساری مددیں اور نصرتیں جو اللہ کی طرف سے تھی نا، وہ ذمہ داری کے پورا کرنے کی وجہ سے. پھر صحابہ اللہ سے وہ کروا لیا کرتے تھے جو ظاہر کے خلاف ہوتا تھا، جس کا ہونا دنیا والوں کی نظر میں ناممکن ہوتا تھا، لیکن چونکہ امت اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں تھی، اللہ سے تعلق ایسا بنا ہوا تھا، ان کو یقین تھا کہ ہماری اللہ سے ایسی دوستی ہے کہ ظاہر کے خلاف ہم چاہے اپنے اللہ سے جو کہیں، ہمارے اللہ کی طرف سے وہ چیز کر دی جائے گی. حضرت خالد نے رومی کرنل سے یہ کہا کہ جس زہر کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زبان پر رکھتے ہی انسان کی جان نکل جائے گی، میں اس زہر کو چکھنے کے لیے نہیں بلکہ پورا پینے کے لیے تیار ہوں. اور پی کر کے بتا دیا.
اللہ سے تعلق ایسا ہے اور اللہ سے معاملہ ایسا ہے کہ یہ کیا ہماری زندگی کو ختم کرے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی وجہ سے کوئی چیز اس کائنات کے اندر نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایسے ظاہر کے خلاف یعنی میرے دوستوں بزرگوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کائنات کو صحابہ ایسے چلاتے تھے جیسے ایک آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے, ایسا کر ایسا مت کر. ایسے صحابہ اس کائنات میں جو ہے وہ حکم دیتے تھے زمین کو, سمندر کو, دریا کو, آگ کو, پہاڑ کو, ہوا کو کہ یہ چیز کرنا ہے اور وہ چیز ہو کر کے رہے. آج ہر ایمان والا اسی مدد و نصرت کا منتظر ہے. آج ہر ایمان والا اسی مدد کے انتظار میں ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں مدد کا جو ضابطہ تھا اور مدد کی جو بنیاد تھی, جن بنیادوں پر صحابہ کے ساتھ یہ اللہ کی مددیں ہوئی ہیں, وہ بنیاد امت کے اندر سے جس بزرگوں ذمہ داری کا جو کر رہے ہیں اس میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو بیچارے ثواب کی نیت سے کیوں بھائی دین کا کام ہے, بہت ثواب ملے گا, مسئلہ ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی پریشانی ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی. میرے دوستوں بزرگوں یہ ساری نیت ہے ذمہ داری کو پورا کرنے کی نیت ہے. بحیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے اور آخری امت میں پیدا کیے جانے کے مجھ پر اللہ کی طرف سے میرے دوستوں بزرگوں یہ جملہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم پر اللہ کی طرف سے کسی جماعت اور کسی ذمہ دار اور کسی عالم اور کسی فرد کی طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے براہ راست اس امت کے ہر فرد کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے دنیا میں بسنے والے ایمان والوں تم سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یہ تو قرآن کی آیت ہے, کسی کا اپنا ذاتی جملہ تو نہیں ہے, کسی عالم کی اپنی جیب کی بات تو نہیں ہے, کسی جماعت کی اور کسی ذمہ دار کی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. اس کے اندر کسی عالم کو مخاطب نہیں کیا گیا, کسی پڑھے لکھے کو, مالداروں کو مخاطب نہیں کیا. اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس سے امت کا کوئی فرد چھوٹنے نہیں پائے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ساری دنیا میں بسنے والے ایمان والوں جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے, ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کونوا انصار اللہ, اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. میرے دوستوں بزرگوں اب میں یہ سوچوں کہ میں اللہ کا دین کا کتنا مددگار بن رہا ہوں. یہ مطابق اللہ کی طرف سے ہے اور جو ذمہ داری دی جاتی ہے میرے دوستوں بزرگوں پھر ذمہ داری کے بارے میں پوچھ بھی ہوتی ہے. اس لیے اہل علم حضرات یہ فرماتے ہیں جہاں اور ذمہ داریوں کی اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی نا وہی اس ذمہ داری کی بھی اللہ کے یہاں پوچھ ہے. میرے دوستوں بزرگوں جنہوں نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا تھا ان کے اندر اس ذمہ داری کے پوچھ کا اتنا احساس تھا کہ حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ عمر اگر تیرے زمانے خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا اللہ کے یہاں تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ اندازہ لگاؤ ایک جانور کے پیاسے مرنے پر جب آنسو بہا رہے ہیں تو کسی ایک شخص کے بے ایمان رہنے پر اور کسی ایک شخص کے بے دین رہنے پر صحابہ کا جذبہ کیا ہوگا. کیا اس چیز کو صحابہ گوارا کر لیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ شخص بے دینی کی حالت میں زندگی گزارے؟ نہیں میرے دوستوں بزرگوں, ایک شخص کو اسلام پر جمانے کے لیے اور ایک شخص کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے حضرت عمر نے عیاش بن ربیعہ سے یہ کہا کہ عیاش اگر تو مکہ اپنا مال لانے کے لیے جا رہا ہے میں عمر تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میری مدینہ کی آدھی جائیداد وہ آج سے تیرے نام ہے. میرے دوستوں بزرگ یہ جذبہ, یہ فکر اور یہ چیز اور یہ ذمہ داری کا احساس میرے دوستوں بزرگوں اللہ ایک امت کے اندر سے جتنا نکلتا چلا گیا امت اللہ کی مددوں سے, نصرتوں سے, غیبی تائیدات سے, ان ساری چیزوں سے اتنی ہی جو ہے وہ دور ہوتی ہے. آپ خود سوچو نا, آج ہم
اندر ہے، مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے کس کونے میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے، آج ہم سے وہ ظلم زیادتی نہیں دیکھی جاتی۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے سامنے تو 100% حالات ہے بھی نہیں، جو تھوڑا بہت آ جاتے ہیں موبائل کی خبروں کے ذریعے سے، ان حالات کو دیکھ کر کے آج کتنا بھی غیر گزرا ایمان والا کیوں نہ ہو، اس کا دل بھی تڑپ جا رہا، بے چین ہو جا رہا ہے۔ بچوں کا ذبح ہونا، عورتوں کی عزتوں کا نیلام ہونا، مسلمانوں کے جان مال کا غیر محفوظ ہونا، آپ سوچو تو صحیح، جس اللہ نے بندوں کے دلوں میں رحم کو ڈالا ہے اور اس نے رحم کے 100 حصے میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق میں تقسیم کیا ہے، جس ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ میں ان حالات کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو جس اللہ نے رحم کا 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے، کیا یہ حالات اس اللہ سے ڈھکے چھپے ہیں؟ اللہ کے علم میں نہیں، وہ تو ساتوں زمین کے نیچے کی چھپی چیز کو جاننے والا، یعلم السر و اخفی، ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا، اور ہر ایک چیز پر جس کی نگاہ ہے اور ہر چیز کو جو دیکھنے والا ہے۔ یہ حالات ایمان والوں کے ساتھ جو دنیا میں ہیں، مجھ سے اور آپ سے ہو سکتا ہے ڈھکے چھپے ہیں، لیکن اللہ کی ذات عالی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ کیوں ہے؟ ایک عالم نے بڑی اچھی مثال دی کہ دیکھو، سیدھی سادی مثال ہے لیکن بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جانور ہے، انسان یا تو اس کو دودھ کے لیے خریدتا ہے یا کھیتی باڑی کے کام کے لیے خریدتا ہے، کوئی نہ کوئی نفع کے لیے خریدتا ہے۔ جب تک اس جانور سے جانور کے مالک کو یہ نفع مل رہا ہے، اس کے سارے ناز نخرے مالک اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھ لو، جن کے پاس بھینسیں ہیں، جن کے پاس جانور ہیں، وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر بلاتے ہیں، اسے کوئی تکلیف ہو جائے انسان اس کی دوا گولی کا انتظام کرتا ہے، اس کو طرح طرح کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، کیوں؟ بھائی اس سے نفع مل رہا ہے۔ جو ذمہ داری اس جانور کی ہے، وہ ذمہ داری کو جانور پورا کر رہا ہے، تو اب اس کا احترام، اس کو نہلایا جا رہا ہے، اس کو دھلایا جا رہا ہے، اس کو کوئی مار دے تو مالک لڑنے کے لیے اور جھگڑے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے۔ لیکن وہی جانور اگر پیر ٹوٹ جائے، اب یہ کھیتی باڑی کے کام کا نہیں رہا، دودھ دینا چھوڑ دے، اب یہ کام کا نہیں رہا، وہی مالک جو کسی کو ایک مارنے پر اس کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، خود اپنے ہاتھ سے مارکیٹ میں لا کر کے اس کسائی کے حوالے کر رہا ہے جس کے بارے میں اسے پتا ہے کہ یہ پھول ہار نہیں کرے گا بلکہ اس کی ہڈی موٹی کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ وہی مالک ہے، وہی جانور ہے کہ ہاں پہلے اس جانور سے فائدہ مل رہا تھا، اس جانور سے ذمہ داری پوری ہو رہی تھی، اور یہ جانور اپنے نفع کو باقی رکھے ہوئے تھا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا، یہ ذمہ داری سے ہٹ گیا، اس کی ذمہ داری اب پوری نہیں ہو رہی ہے، اب اس کے ساتھ وہ اکرام کا معاملہ نہیں ہے جو پیچھے کے زمانے میں تھا، اب چاہے اس کو کاٹ دیا جائے، اس کی جو ہے بوٹی بوٹی کر دی جائے، اب ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے دوستوں حضور اور عزیزوں، ایک تو صحابہ کا وہ زمانہ ہے کسی کی ہمت نہیں ہے نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی اور نظر سے نظر ملانے کی، اور کسی کی مجال نہیں ہے ان کے سامنے ٹکنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملک شام کے لوگوں نے کہا، امیر المومنین، جب تک تم ان صفات کے ساتھ رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تم سے مقابلہ نہیں کر سکتی، تم سے ٹکرانے سے بہتر یہ ہے انسان پہاڑ سے ٹکرا جائے، تم سے ٹکرانا یہ آسان چیز نہیں ہے، اس لیے تم سے مقابلہ یہ خدائی طاقتوں سے مقابلہ ہے۔ غیروں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی، لیکن وہی امت، وہی ایمان والے، وہی ساری چیزیں آج میرے دوستوں بزرگوں یہ حالت ہو چکی ہے، اور کیا حالات ہیں اور کیا ماحول ہے، کسی سے یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جس کے دل میں جو آ رہا وہ بول رہا، جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کہاں تعداد مٹھی بھر کی، آج تعداد 125 کروڑ سے زیادہ دنیا کے اندر ایمان والے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی، ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن حیثیت اور تمہاری ویلو ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، ایک پھونک کے اندر وہ پھٹ جاتا ہے،
اور اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، ایسے تم دنیا میں بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ اس ماحول میں صحابہ کے لیے اس بات کا سمجھ میں آنا مشکل تھا، کیونکہ ان کے سامنے حالات ایسے تھے، ان کا ایک ایک فرد ہزاروں لاکھوں کی تعداد پر بھاری پڑ جاتا تھا، اور ان کے زمانے میں ماحول ایسا تھا، ان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن تمہارے اندر ایک وہن پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تمہاری یہ حیثیت ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ امت کو موت سے محبت تھی، دنیا سے نفرت تھی، موت کو چاہنے والے تھے، اللہ کی ملاقات کو چاہنے والے تھے، دنیا سے۔ میرے دوستو، حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے محلات اور ان کے سونے چاندی کے سارے زیورات مسجد نبوی کے صحن میں پڑے رہتے تھے۔ باڑا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے، ان کو اٹھا کر کے کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ ہیرا کیسا ہے، کیسا دکھ رہا ہے، کتنا قیمتی ہے میرے دوستو بزرگوں، جیسے زمین پہ پڑا پتھر وہ ہمارے لیے بے حیثیت ہوتا ہے، انسان ٹھوکر میں اس کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، ایسے وہ ہیرے جواہرات صحابہ کی نظروں کے اندر بے حیثیت ہو چکے تھے۔ دنیا کی محبت نہیں، دنیا سے نفرت ہے، ہاں محبت ہے کس کی ہے؟ موت سے محبت ہے۔ حضرت خالد سے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے ہو اور 100 سے زیادہ معرکوں میں شریک ہوئے ہو، اللہ کے نبی نے تم کو سیف اللہ کہا ہے، کتنی جنگوں میں تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو فتح ملی ہے۔ فرمایا اسی لیے تو رو رہا ہوں، میں میدان میں مرنا چاہتا تھا، بستر پر مرنا نہیں چاہتا تھا، بستر پر مر رہا ہوں۔ بستر پر تو جانور بھی مرتے ہیں، اگر خالد بھی بستر پر مر گیا تو کون سی بڑی بات؟ ہم یہ موت نہیں چاہتے، موت کو چاہنے والے، موت سے محبت کرنے والے، گھبرانے والے نہیں، بزدلی نہیں۔ آج میرے دوستوں بزرگوں، موت سے محبت تو دور کی بات ہے، اگر آپ مجلس کے اندر مرنے کا قبر حسر کا تذکرہ چھیڑ دو نا تو 5 میں سے 2-4 تو ایسے ہی کم ہو جائیں گے۔ ڈر لگنے لگا، خوف محسوس ہونے لگا۔ ہاں میرے دوستو، کیوں؟ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا تم موت سے اتنی محبت کرتے ہو، آخرت کی زندگی کو اتنا پسند کرتے ہو، دنیا سے تمہیں نفرت ہے، کیا وجہ؟ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم آخرت سے گھبرا جاتے ہیں، دنیا کے تذکرے پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا انسان آبادی کو پسند کرتا ہے، ویرانے کو پسند نہیں کرتا۔ تم نے دنیا کو آباد کیا، آخرت کو ویران کیا، تمہارا دل اس آبادی میں لگتا ہے، اس ویرانے میں نہیں لگتا۔ ہم نے اس کو ویران کیا، اس کو آباد کیا، ہمارا دل اس آبادی میں لگتا ہے، اس ویرانے میں نہیں لگتا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنے کی۔ اس ذمہ داری پر ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہماری مسجد میں 10 20 15 افراد بیٹھتے ہیں ان کے ذمہ ہے، کسی کے اوپر ٹھپا نہیں لگا ہے، کسی کے پیشانی پر لکھا نہیں ہے۔ ہر فرد امت کی یہ ذمہ داری ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی والی محنت کون کرے گا؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بحیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے، جہاں نبی کی ساری چیزیں میری طرف منتقل ہوئی ہے، وہیں نبی والی محنت بھی میری طرف حضور کی ختم نبوت کی برکت سے منتقل ہوئی۔ یہ ذمہ داری میری میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، اس لیے اس ذمہ داری کا احساس، اس میں ہماری اپنی شرکت، اس کی برکت سے میرے دوستوں بزرگوں دوسروں کی زندگیاں خیر پر آئے نہ آئے، اس کی برکت سے میری اپنی زندگی 100% دین پر آئے گی۔ آج میرے دوستوں دیکھ لو نا، کتنے بیانات، محنتیں، وعظ، تقریر، مسجد، مدرسے کے باوجود بھی 100% دین تو بہت دور کی بات ہے، دین کا کوئی ایک فریضہ ہمارے اپنے علاقوں میں ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں چلو اب یہ 100% زندہ ہو گیا، اب اگلے فریضے پر محنت کرتے ہیں۔ دیکھ لو آپ نماز، 5 وقتہ نمازیں تو دور کی بات ہے میرے دوستوں بزرگوں، یقین کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ ابھی جو جمعہ کی نماز ہے نا، یہ مسجد بھی جو بھری ہوئی ہے، یہ بھی 100% مجمع نہیں ہے۔ آپ یہاں سے پڑھ کر کے باہر نکلو، بستیوں میں آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جن کو جمعہ کی بھی توفیق نہیں ملیں گے، ایسے کسی مسجد میں ان کی آپ پوچھو تو ہفتوں سے ان کو جمعہ کی نماز بھی نہیں ملی، جو صبح سو رہے ہیں وہی عصر مغرب میں اٹھ رہے ہیں، رات بھر کا جاگنا اور دن بھر جو ہے میرے دوستوں بزرگوں، حدیث میں آتا ہے اس شخص سے اللہ تعالیٰ سخت
سخت نفرت کرتے ہیں جو دن میں جانوروں کے جیسا تھکا رہے اور رات میں جو ہے وہ بستروں پر سوتا رہے، یا رات میں تھکا رہے اور دن میں جو ہے وہ بستروں پر پڑا رہے۔ اللہ ایسوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ماحول ہمارے اپنے علاقے کا، اس لیے اس مجمع پر ہم خوش نہ ہوں۔ یہ تو 5 وقتہ نمازوں میں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ موریتانیہ کے اندر افریقہ میں ہم نے دیکھا، وہاں کے لوگوں میں اس بات کا تصور ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ بات عیب سمجھی جاتی ہے کہ ایمان والا ہے اور یہ نماز چھوڑ دے۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں تم کسی کو نماز کی دعوت مت دو، نماز کی دعوت دینے کو ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ ایمان والا ہے اور وہ نماز چھوڑ رہا ہے۔ نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں، کتنی محنتوں کے باوجود بھی یہ پڑھنے والے میں بھی اللہ معاف کرے برا مت لگنے دینا، لیکن آپ دیکھو کتنے ایسے ہیں جو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کوئی کام نہیں، ہمارے یہاں کاروبار بند رہتا، کارخانے بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھو گے امام صاحب کا سلام پھیرنے سے دعا مانگنے کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، جتنی دیر میں ہماری مسجد میں چندے ہوتے اتنی دیر بھی ہمارا بھائی مسجد میں ٹکنے کے لیے تیار نہیں۔ کم سے کم دعا کر لوں، 2-4 جملہ اللہ سے مانگ لوں، سنتیں تو بہت دور کی بات ہے، اتنے وقفے میں 2-4 سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی بھی جو جگہ سارے مسائل کے حل کی ہے، جس کا مسئلہ مسجد سے حل نہیں ہوگا، جس کا مسئلہ دعا سے حل نہیں ہوگا، دنیا میں اس کے مسائل کے حل کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اس در کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اللہ کھلاتے رہیں گے اور ذلیل کرتے رہیں گے۔ عزت کی جگہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کا ٹیکنا، اس میں امت کی عزت تھی۔ جب تمہیں عزت یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم دنیا والوں کے سامنے، ایسوں کے سامنے جن کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا، جن کو جو میرے دوستوں بزرگوں کھانے پینے کا طریقہ نہیں آتا، ایسوں کے سامنے ہم تمہاری پیشانی رگڑوائیں گے اور تمہاری ناک رگڑوائیں گے، وہاں جا کر کے تم ذلیل ہوگے اللہ کے سامنے اگر تم جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستوں بزرگان عزیزوں، اہتمام کے ساتھ مومن کے لیے مسجد ایسی تھی جیسے مچھلی کے لیے پانی، اس کا دل تو یہاں لگتا، نہ کہ بازار کے ماحول میں جو شیطان کے اڈے ہیں، شیطان کے رہنے کی جگہ ہے۔ آج آپ دیکھ لو کوئی بھی ہوٹل شروع ہو رہی ہے، آپ کو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ہماری مسجد 50 سال سے ہے، لیکن آج تک اس مسجد کا ماحول ایسا نہیں بنا کہ میں مسجد جا کر کے واپس آئے۔ کیوں کہ میں مسجد میں سب اتنی بھر گئی کہ اب نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ہوٹل میں کھڑے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، کیوں؟ کرسی خالی نہیں ہے، جگہ خالی نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہاں مسجد میں کہا کہ آپ تو اگر نماز کھڑی بھی ہو گئی چلے جاؤ گے آپ کو جگہ مل جائے گی، خطبے میں بھی آپ جاؤ گے تو آپ کو جگہ مل جائے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، یہ ہمارے ماحول کا، ہمارے حال کا بدلنا، یہ ہمارے حالات کا بدلنا ہے۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی، ہم حالات کے بدلنے کے منتظر ہیں اور اللہ ہمارے حال کے بدلنے کے منتظر ہے۔ تم اپنی حال کو بدلو، اللہ حالات کو اپنی قدرت سے بدلے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جو ہوا اس پر اللہ کی طرف سے توبہ ہو، استغفار ہو، ندامت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوگی اور ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جس کے اندر توبہ کا احساس پیدا ہو جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جن کے اندر اپنی غلطی کا احساس پیدا ہو جائے۔ صبح کا بھٹکا اگر شام کو آ جائے، اس کو بھٹکا نہیں کہا جاتا۔ اللہ سے کہنا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اللہ اب بہت ہو گیا، اب اس کے آگے نہیں، اب یہاں بند کر دیں گے، اسٹاپ کر دیں گے، اب زندگی کے رخ کو بدلیں گے، چینج کریں گے، تبدیلی لائیں گے، اور جو زندگی کا صحیح طریقہ ہے اس زندگی پر ہماری اپنی زندگی کو لانے کی محنت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب